معجزات لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ چیزیں بھی بعض ان میں سے لائے جو تم کہہ رہے ہو، تمہارے اس تقاضے کو بھی بعضوں نے پورا کیا، فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟ اصل میں تو خباثت تمہارے اندر جو ہے وہ سرایت کر گئی ہے، تمہارے اندر جو ہے وہ در حقیقت یہ تو اوپر کی باتیں ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، جو منہ کا جھاگ ہے، پھاگ ہے جو کھیل رہے ہیں، دلوں کے اندر خبث ہے، دلوں کے اندر بے ایمانی ہے، دلوں کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے۔ تو ان سب نے، جبکہ انہوں نے اس قسم کے معجزے بھی دکھا دیے تھے، پھر بھی تم نے انہیں قتل کیا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اب دیکھیے رخ بدل گیا حضور کی طرف، تو اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اب اس میں حضور کے لیے دلجوئی کا انداز ہے، تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آج آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، بہت سے رسول ہمارے انہیں جھٹلایا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، جیسا کہ سورہ عنکبوت کے اندر پھر واضح کیا گیا، کیونکہ وہ سن 6 نبوی میں نازل ہوئی سورت، جبکہ پرسیکیوشن جو ہے، فزیکل پرسیکیوشن اور ٹارچر جو ہے اہل ایمان کا، وہ اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، نقطہ عروج کو، کلائمیکس۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ دیکھو تم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے، اور معدود چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا، تو اس پہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے تو انبیاء کا معاملہ یہ رہا، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے استقامت کا ثبوت دیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں۔ یہاں تو ایک سے ایک نے بڑھ کر جو ہے صبر کی جو ہے داستان رقم کی ہے۔ تو فقط کذب رسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی، جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، وہ بھی لے کر آئے تھے، 3 الفاظ یہاں آئے ہیں، بالبینات، واضح چیزیں۔ بین کہتے ہیں ایک ایسی شے کو جو از خود واضح ہو، ایک شے وہ ہے کہ جس کے ثبوت کے لیے دلیل کی ضرورت ہو، استشہاد کی ضرورت ہو، ایک وہ ہے جو از خود ظاہر ہو، اس کو کسی بھی خارجی دلیل، کسی خارجی استشہاد کی ضرورت نہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں ہے کہاوت، بلکہ مصرع ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو جائے تو اپنے وجود پر وہ خود بہت بڑی دلیل ہے، اسے کسی اور اضافی دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ جو ہے فرض کیجئے سورج طلوع ہے اور کوئی شخص انکار کر رہا ہے سورج تو نہیں طلوع ہوا ابھی، اب آپ دلیلوں سے سمجھانے کی کوشش کریں، کون سی دلیل لائیں گے اسے؟ سورج جو سامنے چمک رہا ہے اس سے زیادہ چمکدار کون سی دلیل ہوگی کہ جو اسے منوائے گی؟ وہ تو مطلب یہ ہے کہ انتہائی ہٹ دھرم انسان ہے، اور وہ اب ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ انکار پر اڑا ہوا ہے۔ تو بینات اصل میں کہتے ہیں ان چیزوں کو جو از خود واضح ہو، از خود روشن ہو، مبرہن ہو، جن کے لیے کہ کسی اور برہان کی ضرورت نہ ہو۔ اور اس کا اطلاق عام طور پر قرآن میں ایک تو معجزات پر ہوا ہے۔ معجزہ وہ شے ہوتی تھی جو از خود روشن ہو جاتا تھا، کہ یہ بات جو ہے کسی انسان کے، کسی بشر کی قوت میں یہ بات نہیں تھی کہ جو سامنے دکھا دی گئی ہے، کہ ایک چٹان ہے اور اس چٹان میں سے گابھن اونٹنی جو ہے، ان کی اپنے مطالبے کے مطابق گابھن اونٹنی برآمد ہو گئی لوگوں کے نگاہوں کے سامنے۔ اب معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ کسی انسان کا کام نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے، تو یہ ہے بینات۔ لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ واضح دلائل کے لیے بھی آیا ہے، ایسی توحید کے بارے میں باتیں، معاد کے بارے میں باتیں کہ جو بالکل از خود روشن ہو، واضح ہو، فطرت انسانی انہیں فوراً لپک کر تسلیم کر لے، اگر وہ فطرت سلامتی پر ہے، صحت پر ہے، برقرار ہے تو فوراً تسلیم کر لے، وہ بھی بینات ہے۔ تو وہ بینات بھی لے کر آئے۔ وہ زبر، زبر جو ہے یہ جمع ہے زبور کی، زبور اصل میں تو کہتے ہیں ٹکڑے کو، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ یہ مزامیر جو ہے، جو زبور کتاب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو دی گئی تھی، وہ اصل میں جیسے گیتانجلی جو ہے وہ ایک کتاب جو ہے اس میں بھی کچھ حمد کے ترانے ہیں، اسی طریقے سے زبور جو ہے در حقیقت وہ حمد کے ترانوں پر مشتمل ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کو زبور کہا گیا ہے۔ اور زبر جو ہے پھر یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے جو چھوٹے صحیفے دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں، وہ کتابیں تو 4 ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن، جامع ترین کتاب قرآن۔ اس کے علاوہ صحیفے دیے گئے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ صحیفے ابراہیم کے کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اور صحیفے، یہ دانیال نبی کا صحیفہ ہے، یہ فلاں نبی کا صحیفہ، یہ جو ہے یہ بکس آپ کو مل جاتی ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تو یہ صحف ہے، یہ زبر ہے۔ والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ یہ روشن کتاب سے یہاں مراد جو ہے وہ تورات ہے، تورات کتاب ہے، پہلی کتاب جو نازل ہوئی وہ تورات ہے۔
آخری کتاب جو نازل ہوئی وہ قرآن ہے، درمیان میں زبور اور انجیل۔ زبور میں صرف حمد کے ترانے ہیں، کوئی احکام نہیں ہے، کوئی شریعت کے احکام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انجیل میں حکمت ہے، اخلاق عالیہ کی تعلیم ہے، روحانیت کی تعلیم ہے، وہاں پر بھی کوئی قوانین شرعی جو ہے اور فقہی حلال و حرام کے بیان نہیں ہوئے۔ قرآن مجید یہ ہے جامع ترین کہ اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے احکام شریعت بھی ہیں، اس میں حکمتیں بھی ہیں، اس میں حمد کے ترانے بھی ہیں۔ یہ گویا کہ جامع ترین اور مکمل ترین کتاب ہے۔ لیکن قرآن سے پہلے کتاب جو ہے جہاں ذکر ہو رہا ہے اہل کتاب کا، تو الکتاب المنیر سے یہاں پر مراد ہے روشن کتاب، اس لیے کہ سورہ مائدہ میں بھی فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ تو یہ جو کتاب منیر ہے، روشن کتاب، وہ تورات ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھ کر رہنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تمہیں اجر، تمہارے بدلے پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ اب یہ توفا، یہ یہاں پر آپ دیکھیے وفا یوفی، پورا پورا دے دینا، کسی نے پورا دے دیا، وفا یوفی توفیتاً، اور اسی کا مفعول بنے گا ثم، یہ مجہول، ثم توفونا، پھر تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اجورکم، قیامت کے دن، یوم القیامہ، تمہارے سارے اجر، بھلائی کا بدلہ بھلا، برائی کا بدلہ برا، برائی کی سزا ملے گی تو بھرپور ملے گی، اور نیکی کا بدلہ ملے گا تو نہ صرف بھرپور بلکہ اضافوں کے ساتھ ملے گا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جتنا چاہے اس کے اندر اضافہ کرے، اگرچہ گناہ کی سزا اس کے جرم کے متوازی اور متوازن وہ ملے گی، جتنا اس کا جرم ہے اتنی سزا، لیکن جہاں تک تعلق ہے نیکی کے اجر کا، وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جتنا چاہے گا اضافہ کر دے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فمن زحزح عن النار، باقی اونچے درجات جو ہیں وہ تو اور بہت بڑی بات ہو جائے گی، لیکن اصل کانٹے کی بات کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی بھی بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا۔ فزت ورب الکعبہ، یہ فاز ہی سے وہ لفظ بنا ہے، فزت، میں کامیاب ہو گیا۔ جب ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے بعد، یہ قریش کے قابو میں کوئی آگے، ایک صحابی، لمبا واقعہ ہے وہ، میں صرف بیان کر رہا ہوں ان کا معاملہ، تو اب وہ سب کے سب جو ہے ان کو قتل کر کے اپنے اپنے جو مقتولین تھے بدر کے، ان کا جو ہے وہ اپنے آتش انتقام جو ہے اسے بجھانا چاہتے تھے۔ اب کیا کیا، ان کو لے کر ایک درخت سے باندھ دیا، کوئی اپنا جو ہے نیزہ لے کر کھڑا ہے، تیار ہے کہ میں نیزہ گھونپوں گا ان کے اندر، کسی نے وہ اپنے دور سے وہ جو ہے اپنی کمان جو ہے کھینچی ہوئی ہے کہ میں تیر ماروں گا اس کو، وہ سارے جو ہے کھڑے ہوئے، ہر ایک کا یہ ہے کہ میں ان کے اوپر سے اپنا غصہ اتاروں، ان کے اوپر اب وار کر کے۔ تو جب پہلا نیزہ ان کے جگر میں کسی نے چبھویا ہے تو انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی یہ کہ میں، اگر اللہ نے مجھے ثابت قدمی عطا فرمائی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ معافیہ مانگتے، گڑ گڑاتے اور خوش آمدیں کرتے، خدا نہ خواستہ مرتد ہو جاتے کہ میں جان بچانے کے لیے جو ہے میں مرتد ہونے کو تیار ہوں۔ دین میں قانونی اعتبار سے اس کی بھی اجازت ہے، جان بچانے کے لیے عارضی طور پر کلمہ کفر کہہ دینا، اگر دل کے اندر اس کا کوئی اثر نہ پہنچے، صرف یہ کہ جان بچانے کے لیے تو اس کی اجازت ہے، رعایت ہے، اللہ تعالیٰ نے کمزور لوگوں کی رعایت بھی رکھی ہے، لیکن نہیں، وہ صبر اور استقامت، اس کے اوپر جو انہوں نے اپنی کیفیت دیکھی کہ اب تو بس ٹھیک ہے میں کامیاب ہو گیا، فزت ورب الکعبہ۔ تو یہاں پر فرمایا فقط فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا بہت بڑی کامیابی کے ساتھ۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اس آیت پر ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا ظاہری سا جو ایک مقصد نکلتا ہے وہ تو پھر رہبانیت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر یہ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے تو اس کو چھوڑو، ترک کرو، جاؤ کہیں جنگلوں میں دھونی دبا کے بیٹھو، نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ حدیث ہے بہت ہی جامع، بہت عمدہ۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، مجھے یاد ہے جب میں ایم اے اسلامیات جو ہے اس کا امتحان دے رہا تھا تو اس حدیث کے اوپر آیا تھا کہ ذرا اس کی تفصیل بیان کی جائے، تو میں نے جو جواب لکھا تھا بعد میں تذکرہ